اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ دوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 57 میں زکوٰۃ فطرہ کے وجوب کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ زکوٰۃ فطرہ کے وجوب کی شرائط ذکر ہو رہی ہے۔ سال کے اخراجات کا مالک ہونے کی شرط ہے۔ مسائل اور فروعات کا بیان ہوگا۔ جن افراد کا فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے ان کو بیان کیا جائے گا۔ مہمان کے فطرہ کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ احادیث اور روایات بھی پیش ہوں گی، اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل اور تحقیقات بھی بیان ہوں گی۔ زکوٰۃ فطرہ کے وجوب کی بعض شرائط پہلے ذکر ہو چکی ہیں، جن میں آزادی کی شرط تھی، عقل اور بلوغ کی شرط تھی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان غنی اور مالدار ہونا چاہیے، یعنی اپنے سال کے اخراجات وہ فعلاً یا بالقوہ رکھتا ہو اور کسی کا وہ محتاج نہ ہو سال کے اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ اگر انسان اپنے سال کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہو تو پھر وہ کیا ہے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا صدقہ ادا کرے گا۔ تو جو شخص فقیر ہے، یعنی کہ فعلاً اس کے پاس اپنے سال کے اخراجات کو ادا کرنے اور اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کیا ہے قوتاً ان کو پورا کر سکتا ہے، کوئی ہنر یا کوئی اس کے پاس پیشہ ہے جس کے ذریعے وہ کما سکے، تو پھر وہ نہ فقط یہ کہ اپنا فطرہ ادا نہیں کرے گا بلکہ دوسروں سے فطرہ لے بھی سکتا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں جو شخص غنی اور بے نیاز ہے، شرط نہیں ہے کہ وہ وجوب فطرہ کے لیے وہ اپنے جو افراد ہیں اور اپنا جو اس نے فطرہ دینا ہے ان کے سال کے اخراجات کے علاوہ علیحدہ طور پر اس کے پاس اتنا جو ہے مال ہو جس کو وہ کیا ہے فطرے کے طور پر ادا کرے، بلکہ اگر وہی جو اس کے سال کے اخراجات جتنا ہی اگر اس کے پاس مال و دولت موجود ہے تو پھر انہی میں سے اس کو کیا چاہیے، فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک فطرہ ادا کرنا ہے، جب اس پر وجوب کی شرائط آ جاتی ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنا اور جو لوگ اس کے پاس نان خور شمار ہوتے ہیں، جو اس کے اہل و عیال شمار ہوتے ہیں اور جو اس کے نان خور شمار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر غروب شب عید کے وقت جو ہے کوئی مہمان وغیرہ بھی اگر موجود ہے تو ان کا بھی اس نے کیا کرنا ہے، فطرہ ادا کرنا ہے۔ اور مہمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہلال ماہ شوال سے پہلے اس مہمان کا نام صدق آئے کہ یہ اس کے پاس مہمان ہے، نان خور ہے، تو پھر اس پر جو ہے واجب ہے کہ اپنے مہمان کا بھی فطرہ ادا کرے۔ جب یہ ان کا فطرہ ادا کرے گا تو پھر خود ان مہمانوں پر یا اس کے جو تحت کفالت لوگ ہیں، جو اس کے نان خور شمار ہوتے ہیں، ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا فطرہ ادا کریں۔ جب یہ ان کا فطرہ ادا کرے گا تو ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ فطرہ ادا کریں، لیکن اگر وہ اس کو بتائے بغیر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنا فطرہ ادا کرتے ہیں، تو پھر بھی اس پر سے وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی اذن سے فطرہ ادا کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا، ان کا فطرہ ادا کرنا ساقط ہو جائے گا۔ تو ان مسائل کو مزید عبارت کے ضمن میں اور احادیث کے ضمن میں بھی پیش کیا جائے گا۔ اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالْمَالِكُ قُوتَ سَنَتِهِ فِعْلًا أَوْ قُوَّةً، یعنی شرط ہے کہ وہ انسان جس پر فطرہ واجب ہوگا وہ عاقل اور باشعور اور بالغ اور آزاد ہونے کے علاوہ مالک ہو، قوت صنعت ہی اپنے سال کے اخراجات کا اور اس کے جو خرچ ہوتے ہیں، فعلاً یعنی کہ اس کے پاس سٹاک موجود ہو، فعلاً اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں، اور قوتاً یا یہ ہے کہ اس کے پاس باقاعدہ موجود تو نہیں ہے لیکن کیا ہے اس کے پاس کوئی ایسا پیشہ ہے، کوئی ایسی جائیداد ہے جس کے ذریعے پھر وہ سال کے اخراجات اپنے پورے کر لیتا ہے۔
فلا تجب علی الفقیر، پس جو شخص فقیر ہے اور اپنے سال کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، نہ فعلاً سٹاک موجود ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا پیشہ ہے، کوئی ایسی جائیداد ہے جس سے وہ اپنے خرچے پورے کر سکے، تو اس پر فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ وَهُوَ مَنِ اسْتَحَقَّ الزَّكَاةَ لِفَقْرِهِ، بلکہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے فقیر ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، فطرہ بھی لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس سے بھی وہ لے سکتا ہے۔ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَالِكِ قُوتِ السَّنَةِ أَن يَفْضُلَ عَنْهُ أَسْوَاعٌ بِعَدَدِ مَن يُخْرِجُ عَنْهُ، اور جو شخص اپنے سال کا خرچہ رکھتا ہے اور اس کا مالک ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس اضافی کچھ سا موجود ہوں، جتنے لوگوں کا اس نے فطرہ ادا کرنا ہے اتنے سا اس کے پاس مزید موجود ہوں سال کے اخراجات کے علاوہ، تب وہ کیا ہے فطرہ ادا کرے گا۔ بلکہ کہتے ہیں اگر اس کے پاس اضافی سا موجود نہیں ہے، وہ پیمانہ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ جو دی جاتی ہے اس پیمانے کے مطابق بے شک سال کے خرچے سے اضافی نہ بھی ہوں، بلکہ اگر سال کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے فعلاً یا قوتاً، تو پھر اسی سے اس کو کیا کرنا ہے، فطرہ نکالنا ہے۔ فَيُخْرِجُهَا عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِنْ وَلَدٍ وَزَوْجَةٍ وَضَيْفٍ وَلَوْ تَبَرُّعًا، تو وہ شخص اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ ادا کرے گا، یخرجھا یعنی زکوٰۃ فطرہ ادا کرے گا، خارج کرے گا، نکالے گا، عنہ اپنی طرف سے، وعن عیالہ اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، من ولد جو اس کی اولاد اس کے تحت کفالت ہے، دان خور شمار ہوتی ہے، اس کے تحت کفالت ہے، وزوجت جو اس کی بیوی ہے، اس کا بھی جو فطرہ ہے اس نے خود ادا کرنا ہے، وضیف اور اگر کوئی مہمان ہے اس کا بھی اس نے کیا کرنا ہے، فطرہ ادا کرنا ہے، ولو تبرعا اگرچہ کیا ہے وہ اس کے اہل و عیال اس طرح نہ ہوں جیسے بیوی کا خرچہ واجب ہوتا ہے اور اولاد کا خرچہ واجب ہوتا ہے، اگرچہ وہ تبرعا اس کے ہاں شب عید کو کیا شمار ہوتے ہوں، یعنی نان خور شمار ہوتے ہوں جیسے مہمان ہوتا ہے، تو ولو تبرعا کے ذریعے کو وہ مہمان کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة، اور معتبر ہے مہمان وغیرہ میں جو کہ تبرعاً اس رات کو کیا ہوتے ہیں اس کے پاس نان خور شمار ہوتے ہیں، صدق اسمه قبل الهلال، شب عید جو شوال ہے اس کے ہلال اور چاند کے نظر آنے سے پہلے اگر وہ اس کے پاس نان خور شمار ہوتے ہیں تو ان کا بھی فطرہ اس نے ادا کرنا ہے، ولو بلحظۃ اگرچہ وہ ایک لحظہ پہلے آئے ہوں، ہلال کے طلوع ہونے سے پہلے ایک لحظہ آئے ہوں، اس کے پاس کھانا شمار کرنے والے ہو جائیں تو پھر وہ کیا ہے ان کا بھی فطرہ ادا کرے گا۔ وَمَعَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ تَسْقُطُ عَنْهُمْ وَإِن لَمْ يُخْرِجْهَا، اور جب واجب ہو جائے گا فطرہ علیہ جس کے پاس وہ مہمان کیا ہوتا ہے ٹھہرا ہوا ہے، اس کے اوپر میزبان کے اوپر واجب ہو جائے گا فطرہ، تسقط عنہم تو پھر مہمان وغیرہ سے فطرہ ادا کرنا ساقط ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُخْرِجْهَا اگرچہ کہ وہ میزبان ان کا فطرہ ادا نہ بھی کرے، مہمان پر تو فطرہ واجب ہی نہیں ہے نا اس وقت، وہ میزبان پر ہے، اگر ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ حتی لو اخرجوها تبرعا بغیر اذنہ لم یبرأ من واجبت علیہ، حتی اگر مہمان اور جن کا فطرہ کسی اور پر واجب ہوتا ہے وہ لوگ فطرہ ادا کریں تبرعا بغیر اذنہ جس پر واجب ہوا ہے اس کی اجازت کے بغیر، خود ہی وہ کیا کرتے ہیں تبرعا اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ تبرعا سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم خود ہی ادا کر دیتے، مفت میں وہ ادا کر دیتے ہیں۔ لم یبرأ من واجبت علیہ تو جس شخص کے اوپر ان کا فطرہ واجب ہو چکا ہے اس کی ذمہ داری بری نہیں ہوگی اور وہ اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا، چونکہ واجب اس پر ہے تو وہ ادا کرے۔ ہاں وَتَسْقُطُ عَنْهُ لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِ اگر اس پر جس پر فطرہ واجب تھا اس کے اذن اور اجازت سے وہ ادا کرے تو پھر اس کا فطرہ
کیا ہے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اس طرح ہے جیسے ایک بندے پر فطرہ واجب ہوتا ہے، وہ کسی کو کہتا ہے کہ میرا فطرہ آپ ادا کر دیں، میں آپ کے ساتھ حساب کتاب کر لوں گا، وہ تو اس طرح ہو جائے گا۔ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ فِطْرَةِ الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ الْعَيْلُولَةُ، اور شرط نہیں ہے زوجہ یعنی بیوی کا فطرہ واجب ہونے میں اور غلام کا فطرہ مالک پر واجب ہونے میں العیلولت کہ وہ اس کے اہل و عیال شمار ہوتے ہوں، نان خور شمار ہوتے ہوں، بلکہ یہی کہ بیوی اس کی ہے، اس کا وہ کیا ہے غلام اور کنیز ہے، تو اس کا فطرہ مالک اور شوہر پہ واجب ہوتا ہے، پھر اس کا علیحدہ طور پر نان و نفقہ کھانا جو ہے وہ شرط نہیں ہوتا۔ بل تاجب مطلقاً، بلکہ واجب ہے شوہر اور مالک پر بیوی اور غلام اور کنیز کا فطرہ دینا مطلقاً، چاہے وہ اس کے نان خور شمار ہوتے ہوں یا وہ خود جو ہے گزارا کرتے ہوں، ما لم یعلہ ما غیرہ ممن تاجب علیہ، جب تک کہ ان کو کوئی دوسرا شخص نان و نفقہ نہ دے رہا ہو، ایالت ان کی کفالت نہ کر رہا ہو، ممن تاجب علیہ کہ اگر اس کی زوجہ کا خرچہ کوئی دوسرا بندہ اٹھا رہا ہے، مثلا وہ میکے گئی ہوئی ہے اور وہ اس کا جو ہے نان و نفقہ دے رہے ہیں، عبد کو کسی اور کے پاس اس نے بھیجا ہوا ہے اور وہ اس کو کھلا رہا ہے، جب تک کہ کوئی تیسرا بندہ ان کو جو ہے کفالت نہ کر رہا ہو کہ جس پر ان کا فطرہ واجب ہو جائے، تو پھر بیوی اور غلام کا فطرہ مالک اور شوہر کے اوپر واجب ہوگا۔ نعم یشترط کون الزوجۃ واجبۃ النفقۃ، ہاں شرط ہے کہ بیوی ایسی کیفیت میں ہو شرعی لحاظ سے کہ شوہر پر اس کا نفقہ واجب ہوتا ہو، شرعی لحاظ سے اس کا حکم یہ ہو کہ شوہر اس کا نفقہ ادا کرے، کیونکہ کچھ بیویاں ہوتی ہیں کہ جن کا شرعی لحاظ سے نان و نفقہ شوہر پر نہیں ہوتا، اس کی مثال خود دے رہے، فلا فطرۃ للناشز والصغیرۃ، پس جو بیوی نافرمان ہوتی ہے اور شوہر کی اطاعت میں نہیں ہوتی تو اس کا نفقہ واجب نہیں ہوتا شوہر پر، اور اس کا فطرہ بھی شوہر پر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ بیوی کے جو ابھی بچی ہے لیکن نکاح وغیرہ ہوا ہے تو اس کا نان و نفقہ بھی شوہر پر واجب نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا اپنے میکے پہ ہے یا جہاں بھی جو اس کی کفالت کر رہا ہے اس پر کیا ہوگا، اس کا فطرہ واجب ہوگا۔ یہ چند ایک مسائل تھے فطرہ کے متعلق، اب ہم ان کی دلیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ اس کو سال کا اپنا خرچہ اور اپنے اہل و عیال کے خرچے کا مالک ہونا چاہیے، اس شرط کے بارے میں اول تو فقہائے شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی ہیں، صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، سئل عن رجل یأخذ من الزکاة علیہ صدقۃ الفطرۃ قال علیہ السلام لا، سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو بندہ خود زکوٰۃ سے گزارا کر رہا ہے، یعنی اپنے سال کا اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، کیا اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ وسائل و شیعہ باب دوم ابواب زکوٰۃ فطرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور جہاں تک کہا ہے کہ وہ سال کا خرچہ اگر اس کے پاس ہو اور اضافی سا موجود نہ ہو تب بھی اس پر فطرہ واجب ہوگا، تو یہ روایات کے اطلاق کی وجہ سے ہے۔ اور فاضلین یعنی محقق ہلی اور علامہ ہلی اور محقق ثانی کرکی سے منقول ہے کہ زائد سا بھی اس کے پاس ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ علمی اختلاف اپنی جگہ ہے اور ان کی دلیل کو رد کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو مہمان ہے ولو ہلال سے ایک لحظہ پہلے بھی اس کا مہمان شمار ہوتا ہو تو اس کا فطرہ بھی میزبان نے دینا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتی ہے، اور اس کی دلیل ہے صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہیں، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن مولود ولد لیلۃ الفطر علیہ فطرہ قال علیہ السلام لا قد خرج الشہر وسألت عن یہودی اسلم لیلۃ الفطر علیہ فطرہ قال علیہ السلام لا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت بھی ہے اسی راوی سے اور امام صادق علیہ السلام سے یہ ہے، ان المولود یولد لیلۃ الفطر والیہودی والنصرانی یسلم لیلۃ الفطر قال لیس علیہم فطرہ ولیس فطرہ الا علی من ادرک الشہر۔ تو ان دونوں روایتوں کا معنی یہ ہے کہ اگر بچہ
شب عید کو پیدا ہوتا ہے، یا یہودی اور نصرانی جو ہے نا شب عید کو وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ان پر فطرہ واجب نہیں ہے، اور نہ ان کا فطرہ واجب ہے، چونکہ وہ کیا ہے ہلال سے پہلے ان میں شرائط نہیں تھیں۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 11 ابواب زکوٰۃ فطرہ میں موجود ہیں۔ تو واجب ہے کہ وہ ہلال سے پہلے اس کے عیال شمار ہوتے ہوں۔ شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ سے جو ہے منقول ہے کہ پورا مہینہ وہ اس کے مہمان شمار ہوں تو ان کا فطرہ واجب ہوگا، اور شیخ مفید سے منقول ہے کہ آدھا مہینہ بھی اگر آخری آدھا حصہ اس کا وہ مہمان رہا ہو تو پھر کافی ہے، اور ایک جماعت سے ہے کہ آخری 10 دن تو کم از کم اس کا مہمان رہے، اور حلی سے ہے ابن ادریس حلی مراد ہے کہ آخری 2 راتیں ہی اگر وہ اس کے پاس ٹھہرا ہو تو پھر اس کا بھی فطرہ ہوگا، اور علامہ حلی سے ہے کہ آخری رات جو ہے نا جی کافی ہے، اور ابن حمزہ سے ہے کہ اس مہینے میں یعنی افطار کا نام صدقہ ہے تو کافی ہے۔ بعض سے ہے کہ وہ عرفاً ایلولت اور کیا ہے اس کی تحت کفالت شمار ہو جائے۔ بعض جن میں شہید ثانی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہلال سے پہلے کیا ہے وہ اس کے مہمان شمار ہو جائیں تو کافی ہے، اور یہی نظریہ بہتر ہے، اس طرح روایات کے درمیان جام بندی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو بیان کیا تھا کہ جب دوسرے کسی پر واجب ہو جائے کسی کا فطرہ، جیسے مہمان کا میزبان پہ ہوتا ہے، تو پھر ان سے ساکت ہے، اگرچہ وہ ان کا خارج نہ کرے اور ان کا فطرہ ادا نہ بھی کرے، تو اکثر کا نظریہ یہی ہے، اور ابن ادریس حلی فرماتے ہیں کہ ضیف مہمان اور میزبان دونوں پر واجب ہے۔ اس کو رد کیا گیا ہے کہ جناب علی یہ تو آپ نے دلیل کے خلاف بات کی ہے، چونکہ فطرہ مہمان کا میزبان پر ہوتا ہے تو ایک ہی فطرہ جو ہے نا جی واجب ہوتا ہے، 2 فطرے تو ایک بندے کے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ علمی اختلاف بھی اپنی جگہ موجود، اور اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر تبرعاً اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں ادا کرتے ہیں مہمان وغیرہ، تو جس پر واجب تھی فطرہ وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، بری نہیں ہوگا، چونکہ زکوٰۃ فطرہ عبادت ہے اور نیت کے ساتھ مشروط ہے، تو جب تک اس کی شرائط وجوب نہیں ہوں گی اور اس کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ لوگ اپنی طرف سے اس کا نیت نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک ہے کہ اگر وہ شخص دوسرے بندے کو اجازت دے اور وہ خود بھی زکوٰۃ اپنی ادا کرنا چاہتا ہو تو پھر ساکت ہو جائے گا اس کا ذمہ۔ اس کی دلیل ہے جمیل بن دراج جلیل القدر سکر راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال کا جو ہے وہ فطرہ ادا کرے جبکہ وہ اس کے پاس نہیں ہے، یعنی اس کے پاس وہ موجود نہیں ہے، تب بھی وہ دے سکتا ہے چونکہ وہ تو اس کے تحت کفالت جب ہیں تو کافی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ان کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ خود ادا کر دیں جب وہ اس سے غائب ہوں۔ وسائل الشیعہ باب 19 ابواب زکوٰۃ فطرہ میں ہے۔ اور زوجہ اور غلام کا فطرہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مالک اور شوہر پر واجب ہوتا ہے جب ایلولت صدق کرتی ہو، یعنی اس کے نان و نفقہ کھانے والے اور اس کے تحت کفالت شمار ہے، تو اکثر نے کہا ہے کہ فطرہ شوہر پر ہوتا ہے بیوی کا جب وہ واجبۃ النفقہ ہو۔ خبر اسحاق بن عمار سے کا جلیل القدر سے راوی ہے امام صادق علیہ السلام سے، الواجب علیک ان تعطی نفسک و ابیک و امک و ولدک و امراتک و خادمک، کہ ان افراد کا فطرہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ وسائل الشیعہ باب 5 ابواب زکوٰۃ الفطرہ میں ہے۔ اور ایک جماعت سے منقول ہے اور مشہور بین المتاخرین بھی یہی ہے کہ بیوی اور ان کا فطرہ تب واجب ہوگا جب ایلولت کا عنوان صدق کرے، یعنی وہ اس کا نان و نفقہ کھانے والے شمار ہوتے ہوں۔ یہ روایات کو تحکیم کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح عمر بن یزید ہے جلیل القدر سکر راوی امام صادق علیہ السلام سے، نعم الفطر واجبۃ علی کل من یعول من ذکر او انثی صغیر او کبیر حر او مملوک، یہ بھی اسی باب میں ہے، فطرہ واجب ہوتا ہے ہر اس شخص کا کہ جو اس کی تحت کفالت مذکر مؤنث ہوں، چھوٹے بڑے ہوں، آزاد یا غلام ہوں۔ مرسل محقق ہے، ان النبی فرض صدقۃ الفطرۃ علی الصغیر والکبیر والحر والعبد والذکر والانثی ممن
تمونون، تو یہ بھی اسی باب میں ہے کہ نبی اکرم نے ہر اس شخص کا فطرہ واجب کیا ہے جو چھوٹا بڑا غلام آزاد مذکر مؤنث جو اس کے تحت کفالت ہوتے ہیں۔ اور آخری جو مسئلہ تھا کہ بیوی کا فطرہ تب واجب ہوگا کہ جب وہ واجبۃ النفقہ ہو اور ناشزہ اور نافرمان شمار نہ ہو اور چھوٹی بچی بھی نہ ہو۔ تو ابن ادریس حلی جو بہت جلیل القدر محقق عالم اور فقیہ تھے، ان سے منقول ہے کہ اس کا فطرہ اس پر واجب ہوگا اگرچہ وہ اس کی واجبۃ النفقہ نہ بھی ہو۔ تو اس کی رد یہ کیا گیا کہ اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مدار جو ہے دائر مدار کیا ہے وہی اینولت ہے کہ وہ اس کی نان و نفقہ خور شمار ہونی چاہیے۔